میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میں کیا عرض کروں میرے محترم دوستو، ہمارے اندر تنگ دلی پیدا ہو گئی، تنگ دلی پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر، کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول تھے۔ اللہ، ایک صاحب جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ذمہ داروں سے رعایا کے لیے کیسی محبت مطلوب تھی، ایک شخص کے بارے میں سے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میں تجھے گورنر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں فلاں علاقے میں، اور جب تو جانے لگے تو گورنری کا عہد نامہ مجھ سے لیتے جانا۔ عہد نامہ لکھ کر لکھا ہوا رکھا ہے۔ فرمایا جب تیرے جانے کا وقت ہو، سواری تیار ہو تو جاتے جاتے مجھ سے یہ لے لینا عہد نامہ اس ملک والوں کے نام کہ میں ان کو آپ کے یہاں کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں۔ عہد نامہ لکھ کے رکھا ہوا۔ جب یہ بالکل آخر وقت میں حضرت عمر کے پاس ملنے کے لیے آئے کہ جی میں جا رہا ہوں، ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ کوئی بچہ حضرت عمر کا دوڑتا ہوا آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کو پیار کیا، بچے کو پیار کیا تو وہ گورنر صاحب کہنے لگے کہ امی نہیں، آدھے بچوں کو پیار کرتے ہیں، عالمی فکریں آپ پر تو امت کا غم۔ کیا عرض کروں آپ حضرت سے، ہائے ہائے، اصل میں سنت کے بغیر کسی کام میں، کسی عبادت میں، کسی عادت میں، کسی معاشرے میں کہیں میں اعتدال نہیں ہے۔ سنت کے بغیر کسی کام میں اعتدال نہیں ہے۔ صرف خدا کی قسم سنت کا اقتدا ہی کرنا اعتدال ہے، ورنہ سنت نہ ہو یا بدعت ہوگی یا رہبانیت ہوگی، یہ بدعت ہوگی یا رہبانیت ہوگی۔ صرف سنت میں اعتدال ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین میں سے کسی کو گرتا ہوا دیکھ کر ممبر چھوڑ کر اتر گئے، ممبر سے خطبہ دیتے دیتے۔ جب حضرت عمر کے پاس بچہ آیا دوڑتا ہوا اور اسے پیار کیا حضرت عمر نے، تو وہ گورنر صاحب کہنے لگے مومنین آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ حضرت عمر نے پوچھا تمہارے کیا معمول ہے؟ کہ میرے تو بہت بچے ہیں، میں تو کسی کو پیار نہیں کرتا۔ تو بچوں میں کیا لگنا اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ۔ حضرت عمر نے وہی کاغذ اٹھایا، پھاڑ کے پھینک دیا، فرمایا جاؤ اپنے گھر جا کے بیٹھو، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں گورنر بنایا جائے۔ یہ کیا بات ہو گئی؟ میں تو تیار تھا جانے کے لیے، آپ نے مجھے خود چنا۔ فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جو اپنی اولاد کو پیار نہ دے وہ رعایا کو کیا پیار دے گا؟ جس کے اپنے ہیں، جب ان کے لیے اس کے دل میں رحم نہیں ہے تو غیروں کے لیے کیا رحم ہوگا؟ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ تعلیم ہے۔ دیکھو میرے دوستو عزیزو، ہر صفت کا علم حاصل کرو، کیونکہ کام تربیت کے لیے ہے، کام برائے کام نہیں ہے، کام برائے تربیت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا، عائشہ بار بار فرماتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اپنے اندر وہ شرائط، وہ صفات پیدا کرو جس کو جو اللہ نے قبولیت کے لیے شرط قرار دی ہیں۔ جو قبولیت کی شرط ہے وہ شرائط پوری کرو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حکم ہے کہ نبی جی آپ کو ستائیں تو آپ درگزر کر دیجئے۔ پر ایک بات یاد رکھنا، ایک مسجد کی جماعت سے لے کر ملکی سطح پر، عالمی سطح پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو چھپایا جائے۔ یہ خدا کی قسم زنا کی معافی ہے، غیبت کی معافی نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں زنا کی معافی ہے، غیبت کی معافی نہیں ہے، غیبت کی معافی نہیں ہے۔ آپ نے خود فرمایا، حدیث میں ہے کہ زنا کی توبہ ہو جائے گی، غیبت کی توبہ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے، حالانکہ زنا کرنے والا بت پرست کی طرح ہے۔ زنا کرنے والا علماء نے لکھا ہے کہ وہ بت پرست کی طرح ہے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ زنا غیبت سے بڑا گناہ ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ زنا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، غیبت سب کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں زنا کی توبہ ہے، غیبت کی توبہ نہیں ہے۔ غیبت کی توبہ، اس کی معافی اسی کے پاس ہے جس کی غیبت کی گئی ہے۔
اس سے جا کر کہو کہ مجھے معاف کر دیں تو حلال ہوگا، ورنہ حلال نہیں ہوگا. یہ اپنے پیٹ کے اندر یہ حرام گوشت یہ لے کر جہنم میں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خیالی نہیں ہیں. آپ نے غیبت کرنے والوں سے قے کرا کے فرما دیا، دکھلا دیا صحابہ کو کہ میری بات خیالی نہیں ہے، دیکھو اس کی قے کے اندر کچے گوشت کے ٹکڑے ہیں، کچے گوشت کے تازہ ٹکڑے ہیں. روایت میں لحم العبیط یعنی کچا تازہ گوشت غیبت کرنے والے کی پیٹ میں سے نکلوا کے دکھلایا آپ نے. فرمایا کہ میں اس کو نہ نکالتا تو یہ جہنم میں جاتا اس کو لے کر. اس لیے میرے دوستو عزیزو، ساتھیوں کی کمزوری مت دیکھا کرو، ساتھیوں کی قربانیاں دیکھا کرو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کی قربانیوں کو صحابہ کے سامنے کس طرح کھولتے تھے. ایک جنازہ لایا گیا نماز پڑھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کی تشریف لائے، لیکن جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا، اتنے برے آدمی کا تھا، اتنے برے آدمی کا جنازہ تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنازے پر آنا برداشت نہیں ہوا کہ اس کی نماز آپ نہ پڑھائیں، کوئی ہم میں سے کوئی پڑھا دے گا. اور آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ رسول اللہ اس کی نماز آپ نے پڑھائے، ہمیں سے کوئی پڑھا دے گا، یہ آدمی اچھا نہیں ہے. کہ بتاؤ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، اس مرنے والے نے فلاں فلاں غزوے میں اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے. آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی. ایک موقع پر ایک رات صرف پہرا دیا ہے، آپ نے اس نیکی کو، اس عمل کو، اس کی ساری زندگی کی وہ بدکاریاں جس کی وجہ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے نماز پڑھوانا نہیں چاہتے تھے، اس کی سب سے غالب آ گیا اس کا ایک عمل. ہمارے نزدیک کتنی معمولی بات ہے کہ جماعت نے ایک رات پہرا دیا ساتھیوں کا، کتنا اونچا درجہ. بھیا عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. میں کیا عرض کروں، ہم لگ گئے ایک دوسرے کی اصلاح میں، ایک دوسرے کی اصلاح میں. سارا فساد اس کا ہے. حالانکہ دعوت اپنی اصلاح کے لیے تھی، اصل اپنے لیے دعوت دائی کے مزاج کے لیے ہے، دعوت دائی کے مزاج کے لیے ہے. جو صالح بننا چاہے گا اللہ اس دوسرے کی اصلاح کا کام لے لیں گے. صالح بننے کے لیے کام کرو، مصلح بن کر کام نہ کرو. عمر پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے اعمال کے بارے میں سوال کرنے کا. چنانچہ آپ عمر کو ہٹایا، ان کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی. غلطیاں ہوتی ہیں، انسان ہے، فرشتے نہیں ہیں. دو کام کرنے ہوتے ہیں، ایک غلطی کی تعویل کرنا اور ایسے غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو بیان کرنا، تاکہ ان کی خوبیاں ان کی برائیوں پر غالب آئیں. مولانا ایسا فرماتے تھے ہمارے کام کا مقصد ہے خوبیوں کا لین دین. خوبیاں لو، خوبیاں دو. اس میں کیا خوبی ہے، کس میں کیا خوبی ہے؟ اس لیے کہ لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش کرنا، جو لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرے گا اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور اس کی امید کبھی پوری نہیں ہوگی. اس کی امید کے لیے سب صحابہ کے اقوال جو میں کر رہا ہوں، اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا. اس راستے میں دوسروں کی اصلاح کی نیت لے کر چلنے والے جلدی مایوس ہو جائیں گے. اس لیے محض اپنی اصلاح کی فکر سے چلو اور ساتھیوں کی غلطیوں کو چھپاؤ. یہ میں بہت بڑی بات کر رہا، غلطیوں کو چھپاؤ، کیونکہ غلطیوں کا چھپانا تربیت کرے گا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہو گئے اچانک رات کے اندھیرے میں، کیونکہ گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی. حضرت اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہے ہیں. میں اس عمر میں یہ گناہ، موت قریب ہے تمہارے؟ بڑی میاں نے کہا امیر المومنین میں نے ایک گناہ کیا کہ میں شراب پی رہا ہوں. آپ نے 3 گناہ کیے ہیں. دیوار پھران کر آئے گھر میں اور میرا عیب تلاش کیا
اور بغیر اجازت کیا ہے؟ قرآن نے تینوں سے منع کیا ہے، قرآن نے تینوں سے روکا ہے، بدگمانی کی، تجسس کیا اور بغیر اجازت کے اندر داخل ہوئے۔ قرآن نے ان تینوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے، بدگمانی، تجسس، پھر غیبت۔ دیکھو غیبتیں کیوں ہوتی ہیں؟ غیبتیں ہوتی ہیں تجسس کی وجہ سے، اور تجسس ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، اور بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ پھر کیا کرو گے؟ پھر بدگمانی کی وجہ سے تجسس ہوگا کہ دیکھو یہ بات ہے یا نہیں ہے، پھر غیبت ہوگی۔ چنانچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ میں کپڑا دبا کر روتے ہوئے نکلے، اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے اپنے منہ کے اندر کپڑا گھسائے ہوئے تھے کہ باہر عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے تھے، ان کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ اندر کیا دیکھ کر آئے ہیں۔ بڑے محنت مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے سامنے سزا دیں گے، حضرت عمر کے مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ بڑی محنت ایک عرصہ جب گزر گیا، خیال ہوا کہ بات بھول گئے ہوں گے، تو حضرت عمر کے مجلس میں بڑی میں آ کر بیٹھے، حضرت میں دور سے دیکھ کے پہچان لیا، فرمایا بڑی میں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بڑی میں سمجھ گئے کہ آج سارے پورے مجلس کے سامنے بات کھلے گی۔ حضرت عمر نے خان میں بلا کے کہا قریب کہ میں نے تمہاری بات کسی سے نہیں کہی، اور میرے پاس میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے، ان کو بھی نہیں میں نے بتایا کہ میں گھر میں کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ بڑی میاں نے کہا عمر کان قریب لاؤ۔ حضرت عمر کے کان میں کہا بڑی میاں نے میں نے بھی اس رات سے آج تک شراب نہیں پی۔ تربیت ان کے ذریعے ہوتی ہے جو ساتھی کمزوریوں کو چھپایا کرتے ہیں، کیونکہ تربیت کے لیے شفقت ضروری ہے، اور وہ شفیق نہیں ہو سکتا جو کسی غلطی کو دیکھ کے دوسرے سے بیان کر دے، وہ شفیق نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تو یہ ساری قرآن کی ہدایات ہیں کہ نبی جی آپ درگزر کیجئے اور ان کے لیے استغفار کیجئے۔ ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے، شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یبلغنی احد من اصحابنا احد شیئا انی احب ان اخرج الیکم وانا سلیم الصدر، کہ کوئی میرے پاس میرے صحابی کی شکایت نہ لاوے، کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔ جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو، تو پھر ایک امتی کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تعلیم ہے نبوت کے لیے۔ نبی جی آپ ان کے لیے استغفار کیجئے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ساتھیوں سے غلطی ہو جائے تو ان کی قربانیاں بیان کیا کرو۔